ہمارے اندر شاید پروفیشنلزم کی کچھ کمی واقع ہو چکی ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جو بھی فیصلہ ہو اس کو اون کریں, اس پہ ایجیٹیٹ نہ کریں. دونوں پہیے ملیں گے تو ہی سسٹم چلے گا, بار اور بینچ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ فن ٹی وی. فیصل آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رضوان. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جواد رضا اوان صاحب. 16 سال سے پریکٹس ان لا میں ہیں, ماہر قانون دان ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بار اور بینچ کے جو مابین تعلقات ہیں اس حوالے سے ہیں. بڑا سینسٹیو موضوع ہے جو آپ نے جس پہ مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے. یقیناً دو دھاری تلوار کی طرح ہے. بہت جملوں کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑے گی. بہرحال جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں, یہ بات میں ریلیکٹنٹلی اور بڑے بھاری دل کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں, اس وقت جو حالات ہیں یقیناً کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. بار اور بینچ کے بیچ میں جس طرح کے ریلیشنز ہونے چاہیے, یعنی جو ہم ایک کہہ لیں گے ایک آئیڈیلزم میں جو ہم ایک تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا ریلیشن شپ, اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو, لیکن وہ بہرحال صورتحال اس وقت بہرحال بدقسمتی سے وہ صورتحال واقعتاً نہیں ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے بہرحال. اور اس کے اندر اگر آپ بات کریں کہ جی اگر ایک سمپل سا کویشچن پٹ کر دیا جائے کہ جی ہو از رسپانسبل فار دس, سو مطلب اس پہ یہ اس سوال کا جواب اس لیے نہیں کہ میں کسی بات کو سچائی کو چھپانا چاہ رہا ہوں یا کوئی ڈپلومیٹک آنسر کرنا چاہ رہا ہوں. ریئلٹی یہ ہے کہ واقعتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں شاید بار بھی ذمہ دار ہے اور بینچ بھی ذمہ دار ہے. ہم دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے, بار اور بینچ کی, ان تعلقات کو یعنی اس نیچ پر پہنچنے میں, اور ان کو ٹھیک کرنے میں بھی کردار جو ہے وہ دونوں ہی کو ادا کرنا پڑے گا. جواد صاحب, آپ نے ایک بات کہی کہ ہماری بدقسمتی ہے. اس کی بدقسمتی کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمیں بار اور بینچ کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں؟ اصل میں صورتحال یہ کہ دیکھیے, کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو میک اے کوارل, کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں بینگ وکیل پریکٹسنگ لائر ہوں. میں بے شک مطلب یہ بات جملہ میرے لیے مشکل ہے کہنا, لیکن یقیناً ہمارے اندر بھی کچھ غلطیاں ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں اس کو سچائی کو آپ تسلیم کر لیں تو بہتر ہے. آپ سچائی سے آنکھیں نہیں موڑ سکتے. تو غلطیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں. ہمارے فاضل جج صاحبان بھی ظاہر ہے ہمارا ہی حصہ ہیں. دیکھیے آپ کہ بڑی مزیدار سی بات ہے, ایک بڑی خوبصورت سچویشن ہے کہ کوئی بھی جو جج ہے وہ پہلے وکیل ہوتا ہے. یعنی آپ فار بیکمنگ اے سول جج آپ کو 2 سال کی اسٹینڈنگ آپ کی ہے, پریکٹس آپ کی مسٹ ہے. اسی طرح ایڈیشنل سیشن جج کے اگر آپ نے پیپرز دینے ہیں آپ کے پاس 10 سال کی اسٹینڈنگ ہے, ضروری ہے ایز اے پریکٹسنگ لائر. سیم از دا کیس ود آنریبل ہائی کورٹ. سو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ فالٹ ہمارے اندر ہیں تو کچھ ہمارے دوستوں میں بھی ہیں. اب میں تھوڑا گزارش کی دیتا ہوں کہ ہم وکلا میں کیا فالٹ ہو سکتے ہیں. برادر, ہمارے اندر شاید پروفیشنلزم کی کچھ کمی واقع ہو چکی ہے. شاید ہمارے نوجوانوں کو مائٹ بھی ہم سینئرز کا یہ قصور ہے کہ ہمیں کو تھوڑا سا لیگل ایتھکس کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے. ہمیں شاید تھوڑا سا لیگل فرٹرنٹی کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, کس طرح سے پلیڈ کرنا ہے, کس طرح سے اپنے موقف کو پریزنٹ کرنا ہے. اسی طرح ذمہ داری ہے ہمارے بینچ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کچھ اپنی جو ہے وہ چیزوں پہ وہ بھی غور کریں. ہاں, اس میں مطلب میں فار ایگزامپل میں آپ کو چیز کوٹ کرتا ہوں. ایک عام فہم ایک جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب بھی کوئی وکیل آرگومنٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا بینگ لائر, اور ہمارے دیگر دوست جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ جب آپ آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اب وکیل جو ہے وہ بحث کر رہا ہے, وہ اپنی پوری توانائی وہاں پہ صرف کر رہا ہے نا, وہ اپنی پوری محنت کر رہا ہے, وہ کیس لاز پریزنٹ کر رہا ہے, وہ اپنی گلا پھاڑ کے وہ مطلب اپنی پوری محنت کے ساتھ اپنا وہ انرجی سرو کر رہا ہے. اور عمومی طور پہ دیکھنے میں سموں کی بات نہیں کر رہا, ایکسیپشنز آر دیئر, اچھے لوگ بھی, بہت اچھی ججز بھی ہیں جو بڑی اچھی طرح سے سماعت کرتے ہیں. لیکن بساؤ کا دیکھا گیا کہ بعض ہمارے جو فاضل جج صاحبان ہیں بڑی احترام بڑی عزت کے ساتھ وہ شاید اتنے انٹرسٹ کے ساتھ وہ بات نہیں سن رہے ہوتے. آپ اگر محسوس کریں وہ یعنی آپ ان سے جب آپ آرگومنٹ کر رہا ہے کوئی لائر تو وہ اس وقت انٹینٹیو نہیں ہوتے. وہ یا فائل کے پیپرز کو پیروز کر رہے ہوں گے یا وہ اپنی یعنی ایسی اس انداز سے وہ آرگومنٹ سن رہے ہوتے ہیں. اگلا جو بندہ ہے وہ شاید مزید بات سننے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے. سو ایک تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی وکیل یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اتنی محنت کر کے آیا اور اس نے آرگومنٹ کیے اور آگے سے اس کو پراپرلی سنا بھی نہیں جا رہا, اس کو پراپرلی یعنی آرگومنٹ کے بعد فیصلہ تو جج کا اختیار ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں, معزز ججز ہیں, فیصلہ ان کا حق ہے, وہ جو بھی کریں اکارڈنگ ٹو دا لا کریں, وائل اپلائنگ دیئر جوڈیشل مائنڈ, جو بھی ڈیسیژن کریں وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اچھی طرح سے سماعت کرنا, وکیل کے ساتھ آئی بال ٹو آئی بال مطلب کہتے ہیں کہ کانٹیکٹ ہونا, کہ جج صاحب ان کو دیکھ رہے ہوں, وکیل صاحب ان کو دیکھ رہے ہوں, دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہوں,
وکیل صاحب جو بول رہے ہیں جج صاحب اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں, ایک اچھی طرح سے یعنی سماعت کا موقع دینا. اور اس کے بعد دوسری بڑی امپورٹنٹ بات کہ اس سے ہوگا کہ کم از کم وکیل صاحب کا وہ جو کہہ لیں کہ جس نے محنت کی ہے اس کو آدھا رزلٹ تو برادر وہی بھی مل جائے گا. جب آپ اس کو اچھی سماعت دیں گے, آپ اس کی سماعت کو اپریشیٹ کریں گے, ڈیسیجن آپ نے جو بھی کرنا ہے, اگر آپ اس کی بحث سننے کے بعد آپ اس کو ایک جملہ ایک اچھے انداز سے کہہ دیں گے کہ یار آپ نے بڑے اچھے آرگومنٹ کیے, ویٹ فار دا آرڈرز, تو مطلب اس سے ہوگا کہ کلائنٹ جو کھڑا ہوا ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گا کہ یار ہمارے وکیل نے ساڈے وکیل نے ہمارا جو ٹرینڈ ہے کہ بڑی اچھی بحث کی تھی, جج صاحب بھی بڑے مطمئن سن. وہ آرڈر جو بھی ہے وہ تو مقدر کی بات ہے نا, وہ تو قسمت کی بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر آرڈر میں جو ڈیلے ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اب ایک وکیل بحث کر کے آتا ہے, مان لیا کہ ججز پہ بہت پریشر ہے, ورک لوڈ ہے, کام بہت زیادہ ہے, پینڈنسی بہت زیادہ ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ آپ اپنے شیڈول کو مینیج کریں, اور جب آپ نے بحث سن لی ہے تو پھر کم از کم اس کیس کو جس کی آپ نے بحث سنی ہے اس کو کم از کم اسی دن میں ڈیسائیڈ کرنے کا جو ہے وہ کرنا, یہ تو کم از کم ذمہ داری بنتی ہے نا آپ کی, کم از کم کہ آپ اس کیس کو اسی دن ڈیسائیڈ کریں. اور ہاں ایک بڑی اہم بات کہ وائل ڈیسائیڈنگ دیٹ ویری کیس, جو کیس لاز پریزنٹ کیے گئے ہیں وکیل کی طرف سے, یعنی جو کیس لا اس نے پیش کیے ہیں, آپ ان کو لازماً اپنی ججمنٹ کا حصہ بنائیں. جو آرگومنٹ اس نے جو ہے وہ ایڈوانس کیے ہیں وکیل نے, ان آرگومنٹ کو آپ کو جو ہے وہ لازماً لکھنا چاہیے اس آرڈر میں, اور ان ڈیٹیل لکھنا چاہیے کہ کچھ چیز رہ نہ جائے, سو دیٹ کہ کل کو آرڈر جو بھی آئے آپ کے حق میں آئے یا آپ کے خلاف آئے, کم از کم ایک وکیل کو یہ جو ہے وہ اطمینان ضرور ہو کہ اس کی محنت رائگاں نہیں گئی. اس نے جو بھی آرگومنٹ کیے وہ ایک ایک لفظ جو تھا وہ آرڈر میں مینشن کیا گیا, اور اس کے پیش کی گئی جتنی بھی اتھارٹیز تھیں, یعنی وہ جو کیس لاز اس نے پیش کیے جس پہ اس نے رلائی کیا, ان ساروں کو کورٹ نے مینشن کیا اپنے آرڈر میں. اور اس کے بعد کورٹ کی مرضی ہے, جج کی مرضی ہے, جج کا سارا حق ہے کہ وہ لیگل گراؤنڈز پہ اگر وہ قانونی طور پہ اس کے پاس کوئی اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں تو وہ ذرا ڈیفر کرے, وہ اس کی رائٹ ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ججز کو وکیلوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینا ہے, نہیں, ایسی بات قطعاً نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, جج کا مطلب اپنا رائٹ ہے. لیکن بہرحال یہ کہ کم از کم اتنی تو جو ہے وہ اگر ایڈوانٹیج دے دیا جائے یا اتنی مہربانی کر دی جائے کہ ایک تو آرڈر دین اینڈ دیئر کھڑے پاؤں پہ, تاکہ جو کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو مطلب ڈیلیڈ میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ کیسز کا لمبا ہونا, ذرا اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم بھی پیشیاں لیتے ہیں, تاریخیں لیتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس جسٹس ڈیلیڈ اینڈ جسٹس ڈینائڈ والی جو بات ہے, اس میں شاید ایک پہلو اس کا ایک جز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرگومنٹ کے فوراً بعد کم از کم فیصلہ ہونا چاہیے, سو دیٹ کہ لائر کو بھی پتا ہو کہ اس نے کیا محنت کی, اس کا رزلٹ کیا آیا. تو مطلب یہ اب ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر اس کا خیال کر لیں ہماری, میں خیال ہے کہ جوڈیشری میں اگر بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, یعنی بڑی عاجزانہ سی گزارش ہے کہ اگر ہماری معزز جوڈیشری چھوٹا سا کردار اگر یہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی لے آئے کہ موقع پر فیصلے کو ایک تو اٹینٹیو ہو کے سنیں, ذرا انٹرسٹ لے کے سنیں, تاکہ وکیل کی بھی جو عزت نفس ہے وہ بھی ذرا دیکھیں نا کہ ایک ہر بندے کی ایک عزت نفس بھی ہے, ہر بندے کی ایک سیلف ایگو بھی ہوتی ہے, رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, تو اس کا بھی خیال رکھیں. تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور وکلاء بھی فیصلوں پہ ایجیٹیٹ کرنا, اور فیصلہ اگر آپ کے خلاف آ گیا تو اس پہ ریئیکشن دینا, یہ شاید ہمارا فرض ہے سینئرز کا کہ اپنے جونیئرز کو بتائیں کہ بیٹا فیصلہ جو بھی آئے وہ آپ کے حق میں آئے یا آپ کے خلاف ہے, اس پہ یعنی اس انداز سے کمنٹ کرنا یا اس انداز سے اس پہ ایجیٹیٹ کرنا کہ جس سے کسی بھی طرح سے کہ جوڈیشری کی عزت پہ حرف آئے یا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں جائے, تو یہ باتیں بتانی ہمارا ذمہ داری ہے کہ فیصلہ جج نے کر دیا پر ٹھیک ہے, ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں, جو فیصلہ اس کو اون کرنا, یعنی سینس آف اونرشپ, جو بھی فیصلہ ہو اس کو اون کریں, اس پہ ایجیٹیٹ نہ کریں. اس پہ اگر آپ کو کوئی اس پہ ریزرویشن ہیں تو اس کا جو بالکل ہی ایک خوبصورت طریقہ کار جو ہمارے سینئرز نے بتایا ہے کہ اس پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اس ایک قانونی دائرے میں رہ کے آپ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایک بات وہی ہے کہ کمنٹ ایسے ہوں کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ضمن میں نہ آ جائیں, جس سے دیکھیں نا کہ اگر ہم اپنی عزت نفس کی بات کر رہے ہیں برادر, تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے فاضل جج صاحبان کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے, وہ بھی آخر انسان ہیں, ہماری ہم میں سے ہیں, تو ان کی بھی عزت کا خیال کریں. ایسے کمنٹس نہ پاس کریں جس سے جو ہے وہ ایگو ہرٹ ہو ان کی یا ہماری. سو مطلب یہ کہ, اور آخری بات کہ اس سلسلے میں اگر ہمارے الیکٹڈ عہدیداران کردار ادا نہیں کر رہے تو کم از کم ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, یعنی ہمارے جو بزرگ وکلاء ہیں, ان سے ریکویسٹ کی جائے ایک عاجزانہ طور پہ, اور ان بزرگوں سے کہا جائے کہ جی آپ آگے بڑھ کر یہ کردار آپ ادا کریں, بینچ اور بار کے بیچ میں پل کا کردار ہمارے بزرگ ادا کریں اگر ہماری الیکٹڈ کیبنٹ کے ساتھ مل کے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ آرام سے حل ہو سکتا ہے کہ مطلب ہمارا صدر سیکٹری اور ساتھ میں کچھ 4-5 بزرگوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے کہ جو لک آفٹر کرے اس طرح کے معاملات کو, اور وہ جو ہے وہ
اپنا فاضل ہر ضلع کے فاضل جج صاحب جو ہیں ڈسٹرکٹ جج صاحب ہیں ان سے میٹنگز کرے تو اس سے بہت سارے مسائل کو ہم جب ڈسکس کریں گے ٹیبل پہ تو میرا خیال ہے کہ وہ حل بھی ہو جائیں گے. اصل میں بردر میرا خیال ہے کہ یہ میری ناقص رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, کہ مسائل پیدا جب ہوتے ہیں جب کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. یہ بھلے گھر کی بات ہو, بھلے معاشرے کی بات ہو, جب آپ کی بات اگلے فریق تک نہیں پہنچتی یا اس کی بات آپ تک نہیں پہنچتی اور جب وہ کمیونیکیشن گیپ آتا ہے نا برادر, میرا خیال ہے کہ پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اگر یہ بات چیت جاری رہے گی تو میرا خیال ہے کہ شاید ایک ایسے لیول پہ کہ بزرگان ہوں, پریکٹسنگ لائرز جنہوں نے پوری زندگیاں سرو کی ہیں, وہ تمام اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, باریکیاں سمجھتے ہیں, لیگل ایتھکس کا ان کو پتہ ہے, مورالٹیز کو, تمام اقدار کو وہ جانتے ہیں. ساتھ میں آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہوں اور فاضل ڈسٹرکٹ جج صاحب سے اور سینئر سول جج صاحب سے اور دیگر سینئر ججز سے ایک یعنی میٹنگز ہوں منتھلی بیسس پہ ڈسکس کیا جائے کہ جی وکلا کو یہ پرابلمز ہیں سر, وہ بولیں آگے سے بتائیں کہ جی ہماری یہ پرابلمز ہیں وکیلوں کے رویے کے متعلق جو بھی ہے. تو یہ معاملات بڑے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں, یہ بڑے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ کوئی بھی کام ہے نا برادر وہ کرنے سے ہے, جب تک کریں گے نہیں تو بات وہیں پہ رہے گی کہ ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہوں گے کہ ہم روز اس موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ یہ تعلقات کیسے ہیں اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور یہ انٹرویو آج ہوگا, اس کے بعد پھر ہوگا, پھر کوئی اور دوست دے گا, پھر کوئی اور دوست انٹرویو کرے گا. میرا خیال ہے کہ یہ پرابلم کی وجہ ہے, روٹ کاز ہے, اور یہ اس کا ایک میرے ذہن کے مطابق ایک پرپوز سلوشن ہے. باقی یہ کہ باقی دوستوں کی رائے بھی آپ لے لیں. تو اگر یہ سلوشن میرے خیال میں تو یہ سلوشن بہرحال ایک بات چیت کا سلوشن ایک بہترین سلوشن ہے, چونکہ ڈائلاگس دس از دا اونلی وے کہ جس سے آپ دیکھیں نا قوموں کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں بٹوین دا پاکستان اینڈ انڈیا کہ 4-5 جنگیں لڑ چکے, تو ہمارے مسائل کا حل بھی تو مذاکرات ہی ہے نا, ڈائلاگز ہی ہے نا. تو اللہ معاف کرے, یعنی جوڈیشری اور بار کے بیچ میں تو ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان میں سے ہیں, وہ ہم میں سے ہیں, بہت ہی مقدم اور بہت ہی مقدس ہیں, بہت محترم ہیں ہمارے لیے ہمارے تمام ججز ہر لیول پہ, اور ہم ان کے دست و بازو ہیں. یہ سسٹم چلے گا جب یہ دونوں پہیے ملیں گے تو ہی سسٹم چلے گا. بار اور بینچ کا تعاون ہوگا تو یہ سسٹم آف جوڈیشری سسٹم آف جو ہے یہ جسٹس یہ آگے چلے گا. سو مطلب کیا مذائقہ ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک ڈائلاگس کی ابتدا کر دیں, ایسے سیمینارز کروائیں, ایسے مذاکرے کروائیں, ایسی سٹنگز ہوں جیسے میں نے گزارش کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو ود ان ڈیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جواز صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ججز اور وکلا کے حوالے سے تو بتایا, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ان کا عدالتوں میں کیا رویہ ہونا چاہیے, ان کا عدالتوں میں کیا ان کا اس وقت پروسیجر ہونا چاہیے, کہ اس وقت ان کی ڈریسنگ کیا ہونی چاہیے, کیا انہوں نے کوٹ پینٹ مکمل یونیفارم میں جانا چاہیے, یا جی یہ جو ہم خالی شرٹ ایک وائٹ پہنتے ہیں اور عدالت کو کی طرف رخ کر لیتے ہیں, کیا ہمارا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ بڑا ٹیکنیکل کوشچن کر دیا آپ نے, اس لیے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ دا یونیفارم رائٹ ناؤ, میں نے بھی یونیفارم نہیں پہنا ہوا. سو تو بات آپ کی درست ہے, جہاں تک آپ کا کوشچن کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ جو ڈیکرم آف دا کورٹ ہے, ڈیکرم کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ دیکھیے اگر ہم لوگ یعنی وکلا کورٹ کا ڈیکرم مینٹین نہیں کریں گے اور ہم کورٹ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے جو کورٹ کی رسپیکٹ مطلب جو اس کی آئینی طور پہ جو کورٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو سسٹم کلیپس کر جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس رسپیکٹ کو دینے میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی پریزنٹیشن ہے کہ اب جب آپ کورٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں تو یو شوڈ بی ان پراپر یونیفارم اور وٹ ایور. مطلب آئی مسٹ سے کہ آئی ایم سٹنگ ان چیمبر ناؤ, سو دس تھنگ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ. سو بہرحال نہیں آؤ, میرا گزارش ہے کہ ہاں یہ درست ہے کہ ہمیں ڈیکورم کا خیال کرنا چاہیے. پریکٹیکلی ہم اپنے بچوں کو جو نئے آتے ہیں ہم انہیں شاید یہ ٹریننگ نہیں دے پاتے. تھیوری میں انہوں نے یقیناً پڑھا ہوتا ہے کہ وٹ آر دا لیگل نارمز اور لیگل ایتھکس کیا ہیں اور پروفیشنل ایتھکس کیا ہیں اور کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. سو میں ایک بات تو خیر ماننا پڑے گا کہ تھوڑی بہت غلطی بڑی ہی عاجزانہ طور پہ ود ڈیو اپالوجی اینڈ ڈیو رسپیکٹ کہ ہاں جی یہ غلطی ہے ہمارے اندر. ہمیں اپنے نیو کمرز کو بڑے پیار سے بتانا چاہیے کہ لیگل ایتھکس کیا ہیں, اس کا یعنی اس کا جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے وہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم سینئرز ہیں. اور اس کے اندر جو بھی یعنی جس طرح سے ڈیکرمز جو ہیں کورٹ کے اور جو انداز ہے آرگومنٹ کا, ہاؤ ٹو ایڈریس دا کورٹ, ہاؤ ٹو پریزنٹ یور کیس, ہاؤ ٹو مطلب آرگیو دا کیس, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں بتانی چاہیے, ان کو بھی سیکھنی چاہیے, ہمیں بتانی بھی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اس میں کمی ہے اور جو کمی ہے اس کو بالکل مانتے ہیں کہ جی یہ بالکل ہے کمی اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو سچائی ہے وہ یہی ہے. بہت شکریہ جواز صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد سے.
ان کا آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا بار اور بینچ کا مابین تعلقات. اسی حوالے سے ہم پروگرام کر رہے تھے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.